ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور مجھے اس وقت پھر یاد آ رہا ہے اپنے آج کے ہی پروگرام کا انٹرو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا, اور اس میں ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ہماری زندگیوں میں امیدوں کو برقرار رکھے. کہتے ہیں نا, امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا. تو اپنی زندگیوں میں امید کو زندہ رکھیں. خواب آپ دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر میں اگر انسان کی بات کروں جس سے اللہ نے جو ہے وہ اپنی گریٹ کریشن بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, اس نے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا, میں امید کرتا ہوں کہ میں ہوا میں اڑنے والا جہاز بناؤں گا. پھر یہ ہر چیز جو ہے ٹیکنالوجی, خواب دیکھے گئے, امید کی گئی کہ اس سے بنایا جائے گا, اور وہ پھر چیزیں جو ہیں وہ مل کر انسانی طاقت کے ذریعے یا انسانی صلاحیتوں کے ذریعے آگے بڑھیں. ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو دن بدن آگے بڑھاتے جا رہے ہیں, لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کی آسان ترین چیزیں لاتے جا رہے ہیں. ایک کلک پر دنیا آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. پہلے میلوں کا سفر ہوتا تھا, لوگ پیدل چلا کرتے تھے ایک دوسرے کی خبر لینے کے لیے. اب آپ اسکائپ پر سامنے والے کو ساتھ تو سمندر پار بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا, یہ بہت ہیلپ کرتی ہے آج کے معاشرے میں ہر شخص کے لیے اس کے بارے میں جاننا. اور اس ترقی میں, اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے میں میں بڑے فخر سے کہوں گی کہ بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. گو کہ دنیا بھر میں ایک امیج جو شاید چند لوگوں کا ہے جو پھیلایا جاتا ہے, ان کو آج میں یہ بھی میسج دینا چاہوں گی کہ ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے ایسے پاکستانی موجود ہیں جو دنیا بھر میں جا کر اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پاکستان کے امیج کو بلڈ اپ کرتے ہیں, سافٹ امیج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ایسی ہی ایک پاکستانی جب خاتون ہوتی ہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے, ہم جنس ہیں. سو انہوں نے اپنے حصے کا چراغ جلانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو ہمارے بچے ہیں, جن کو ہم اپنا مستقبل مانتے ہیں, ان کے آگے ٹیکنالوجی کو اور کتنا عام کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے اسکولس کے لیے انہوں نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروائی ہے. وہ تمام کیا چیزیں میں چاہوں گی یہ خود آپ کو جو ہے وہ بتائیں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا سوچتی ہیں, کون سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو یہاں پر یہ پاکستان کے اسکولس میں انٹروڈیوس کرانے جا رہی ہیں. ماشاءاللہ سے اپنی فیلڈ میں ایک بہت نام رکھتی ہیں. اور میں تو یہ کہوں گی کہ آج ایک پیور پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مس نیہا سید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می. آپ کا بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے. نہیں, آپ کیسی ہو, ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا نیہا, پہلے تو آپ جو بھی کام کریے جس کے بارے میں مجھے جو بتایا گیا ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلا کر جب وہ سیٹ پر بیٹھتے ہیں. یہ ہاٹ سیٹ ہے ہماری, اور یہاں تک ڈیفینیٹلی آپ کچھ کرتے ہو تبھی آپ اپنی زندگی میں بھی اپنے لیے ایک امید جگا سکتے ہو. تو نیہا یہ بتاؤ کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور آپ لوگ کر کیا رہے ہو؟ جی بالکل. تو میرا ایکچولی پورا ایکسپیرینس ایجوکیشن کے اندر ہے. میں کنسلٹنگ فرم کے ساتھ کام کرتی تھی, اور ہم نے کافی گورنمنٹس, منسٹریز, اسکولس, کالجز, بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کیا ہے ان دا ویسٹرن پارٹس آف دا ورلڈ, ان دا مور ڈیولپ پارٹس آف دا ورلڈ. اور وہاں پہ مجھے یہ ریئلائزیشن آئی کہ جس طرح کی ٹیکنالوجیز ان کنٹریز میں اسٹوڈنٹس کو دی جا رہی ہے, جس طرح کی کوالٹی آف ایجوکیشن دی جا رہی ہے, وہ ہماری کنٹری میں مسنگ ہے. حالانکہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, وی ہیو سو مچ ٹیلنٹ, اتنے انٹیلیجنٹ ہمارے بچے ہیں, لیکن وہ ایک سورٹ آف انفراسٹرکچر از ناٹ ان پلیس. تو وہاں سے مجھے یہ آئیڈیا آیا, اینڈ آئی سورٹ آف بلٹ دس پورٹل, اور اس کا جو کریکولم ہے اور جو چیزیں پھر ہم اس کو کراچی لے کے آ رہے ہیں. اوکے رائٹ. تو ابھی یہ کراچی میں ہی شروع ہو رہا ہے یا ابھی آپ لوگ مختلف پاکستان کے حصوں میں بھی جاؤ گے؟ ہم لوگ پہلے کراچی سے شروع کریں انشاءاللہ. آج ہمارا لانچ ہے, اینڈ اس کے بعد انشاءاللہ وی موو آن ٹو پنجاب اینڈ دی ادر پروونسز. پورٹل ایجوکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ ہے, رائٹ جناب. اچھا, اس میں جو ہے جو آپ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہو اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ بچوں میں کیا اویئرنیس کریٹ کرے گی, کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو آپ اپنے اس اقدام کے تھرو بچوں تک پہنچا رہے ہو؟ بیسکلی دس از این آن لائن پورٹل جو ہم لوگ اسکولس میں امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ اس میں تھری سیکشنز ہیں بچوں کے لیے. ون از کالڈ لرن, ون از کالڈ پریکٹس, اینڈ ون از کالڈ ٹیسٹ. تو اس طرح اسٹرکچر کیا گیا ہے کہ جو لرن کا سیکشن ہے اس کے اندر بچوں کو ہم بہت ہائی کوالٹی کریکولم دیں گے. ٹھیک ہے. جو وہ کلاس روم میں لیکچر سنتے ہیں ٹیچر سے, انہی کانسیپٹس کو ہم لوگ ویڈیو فارمیٹ میں, آڈیو فارمیٹ میں, ڈاکیومنٹس میں ان کے لیے اپلوڈ کریں گے, اور پھر وہ اس سے اپنے کانسیپٹ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر پریکٹس سیکشن کے اندر ہم لوگ نے ان کو سارٹ آف ایگزامینیشن پریپریشن کی ٹیکنیکس اینڈ ٹولس دینی ہے. بہت سارے ڈفرنٹ ٹائپس آف پرابلم سیٹس, ورک شیٹس, جس بھی طرح کی پریکٹس ان کو ضرورت ہے ٹو ہیو لائک سکسیزفل ایگزامینیشنس ہم نے ان کو پرووائڈ کیے. اس کے بعد ٹیسٹنگ کے اندر بیسکلی ٹیچرز آن لائن ٹیسٹ کریٹ کر سکتی ہیں خود بچوں کے لیے, اینڈ دے ٹائمڈ. تو مطلب 60 منٹ ٹیسٹ بچے خود آن لائن لیں گے,
ایٹ دی اینڈ آف وچ ان کی جو رپورٹ ان کے ریزلٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی ٹیچر کے پاس ہی فارورڈ ہوں گے, بچوں کے پاس بھی آ جائیں گے. رائٹ. اچھا نیہا مجھے یہ بتاؤ, یہ جو ہم بکس سے جو چیزیں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں یا آن لائن ہے, بہت اچھی بات ہے, کتابوں سے اچھا دوست انسان کا کوئی نہیں. جو چیز آپ دیکھتے ہو, پڑھتے ہو اور وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. لیکن تھرو پروجیکٹ, جب آپ ایک بچے کو ایک پروجیکٹ دیتے ہو ایک اسٹڈی کے بعد, ایک پریکٹس کے بعد, تو ڈو یو تھنک کہ اس سے اس کی کریٹیوٹی بھی بہت ظاہر ہوتی ہے؟ تو کیا آپ لوگ اپنے اس, یہ جو آپ نے کہا کہ 3 سیکشنز میں آپ نے اپنی اس ٹیکنالوجی کو رکھا ہے, اس میں آپ لوگ بچوں کو پروجیکٹس بھی دے رہے ہو تاکہ وہ کریٹ کر سکیں نیو تھنگس؟ دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ جس کے بارے میں آپ بات کریے. ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے اس چیز کے اوپر. تو ہم لوگ صرف ان کو اکیڈیمک کوالیفیکیشنس نہیں دینا چاہ رہے, کیونکہ جب یہ بچے گریجویٹ کرتے ہیں ان کو اور کریٹیوٹی, انوویشن ان اسکولس کی ان اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم لوگ ان چیزوں پہ بھی کورسز ڈیزائن کر رہے ہیں. سو پرابلم سالونگ, 21st سینچری اسکلس, انوویشن, کریٹیوٹی, تو یہ ساری اسکلز بھی پورٹل میں انکلوڈیڈ ہوں گی ایز کورسز. ایگزیکٹلی, آئی کیو ڈیولپ کرے گا بچے کا. اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کون سا بچہ کس پروفیشن میں جانا چاہتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کس طرف ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد اور بہت سارے آپشنس کھل جائیں گے ہمارے بچوں کے لیے. پلیز اس سوچ سے اب نکلیں کہ صرف ہمیں انجینئر, ڈاکٹر یا جو ہے ہمیں ایک پائلٹ, یہ ضرور ہمیں بہت ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی. ہمارے ملک میں بہت ساری بیماریاں, ہمیں اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے پروفیشنز ہیں جن میں آپ اپنے بچوں کی کریٹیوٹی کو سوچیں اور ان پروفیشنز کی طرف ان کو بھیجیں. چاہے وہ پوئٹ بننا چاہتا ہے, چاہے وہ اچھا لکھنا چاہتا ہے, تو آپ ان چیزوں کو, صلاحیتوں کو بھی آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے, جس میں آپ لوگ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. اچھا نیہا یہ بتائیں کہ یہ ابھی صرف اسکولس میں ہی ہے, اسکولس میں, اور اس, اچھا ہمارے یہاں اسکول کیٹیگریز بھی بڑی ہیں, A+ کلاس ہے, پھر A کلاس ہے, اس کے بعد گورنمنٹ سسٹم ہے. تو ابھی آپ کون سے اسکولس کو کیٹر کر رہے ہیں؟ ابھی ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ, اور یہ بیسکلی اکراس دا بورڈ ہے, فرام گریڈ 1 to 12 کے بچے اس کو لے سکتے ہیں, O levels, A levels, بڑے بچے, چھوٹے بچے. اینڈ دین آفٹر دا پرائیویٹ اسکولس وی آر گوئنگ ٹو موو ٹو دی گورنمنٹ اسکولس. اس کے بعد, کیونکہ آبویسلی دا گریٹر امپیکٹ ہے وہ تو گورنمنٹ اسکول لیول پر ہی ہے, اینڈ دین دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو ایونچولی ڈو, پر انشاءاللہ ان اسٹیپس. اچھا, ہمارے کچھ گورنمنٹ اسکولز ایسے بھی ہیں جہاں پر اسکولز ہیں لیکن وہاں ٹیچرز نہیں ہیں. آپ جائیں گے تو آپ کو اسٹوڈنٹس بھی نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ ان کی پرائیویٹ جگہ ہیں اور وہاں پر ان کو, انہوں نے اپنا پرائیویٹلی اس کو استعمال کیا ہوا ہے. یہ ایک ڈرا بیک ہے جو کراچی میں یا پاکستان میں جو ہے, یہ اگر آپ اسکولنگ کے سسٹم کی بات کریں. بٹ یس, پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بہت مہنگا کام ہو رہا ہے, لیکن کام ضرور ہو رہا ہے. نیہا یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ لوگ ٹیکنالوجی لائے ہو یا جو آپ لوگ ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہو, اس کی آپ لوگ ڈیفینیٹلی فی چارج کر رہے ہو یا کیا آپ لوگوں کا سلسلہ ہے؟ جی, دیر از اے فی فار اٹ پر اسٹوڈنٹ, لیکن یہ فی ہم نے بہت لو رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ہمارے کمپیریٹیو پروڈکٹس یا کسی بھی سملر پروڈکٹس کو دیکھیں جو پوری دنیا میں پرووائڈ کی جا رہے ہیں, کہیں پہ بھی اس طرح کا فی اسٹرکچر نہیں ہے. کیونکہ ہمارا ایم یہ تھا کہ وہ برنگنگ اٹ ٹو پاکستان, جہاں پہ ہر انکم لیول کے پیرنٹس ہوتے ہیں. We wanted to make it in a way کہ کوئی بھی اس کو افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. So it's a very very low fee structure. Alright, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن اسکول سے آپ لوگوں کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے وہاں پر جو آپ بچے کی اسکول فی دیتے ہیں وہ آپ کو پے کرنی ہے. بٹ اگر آپ اس اسکل کو ڈیولپ کرانا چاہتے ہیں اپنے بچے میں, جس میں آپ کو ایک ہی ٹیکنالوجی میں مختلف اسکلز آپ کے بچے میں ڈیولپ کرا جائیں گے, تو اس کے لیے آپ کو ایک مختلف مطلب ایک فیس پے کرنی پڑے گی. دین آپ اپنے بچے کو یہ چیز کرا سکتے ہو. اچھا, جب آپ نے یہاں پر آ کر اس حوالے سے بات کی تو اسکولز اگری تھے آپ سے اس تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے؟ We got very positive feedback from schools here. Schools بہت اوپن تھے کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کریکولم کو انہینس کریں, اپنی کوالٹی کو انکریز کریں. لیکن ایز آئی سیڈ بیفور, مطلب کوئی راستہ نہیں ہے, they don't know how to do that. تو بہت اوپن تھے, very very accepting of change. We got very very positive initial feedback from schools here. اچھا, ہمارے یہاں جو ہے وہ ماں باپ پر بھی بڑا لوڈ ہے کیونکہ اسکولنگ بہت مہنگی ہو گئی ہے. میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتی ہوں کہ فیسز بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد پھر اسکول سے جو آپ کو ہوم ورک ملتا ہے, آپ کو ٹیوٹر بھی چاہیے, وہ ایک الگ جو ہے وہاں پر آپ اپنی ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہو, ایک فائنینشلی ایک برڈن ہے پیرنٹس پہ. اب وہ آپ لوگوں کو بھی پے کریں گے, ایون جو آپ کا وہ ہے اسکول بھی, اور پھر ٹیوشن بھی. کیا ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ لوگوں کی اسٹڈی کے بعد؟ آپ میرے خیال سے جو بھی کی پوائنٹس ہیں وہ سب پہلے سے کیچ کر چکی ہیں پورٹل کے بارے میں. ہم نے جب اس کو ڈیزائن کیا تھا پاکستان کے لیے تو وی وانٹڈ ٹو ریپلیس دا پرائیویٹ ٹیوشن کلچر, کیونکہ یہاں پہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو اسکول کی فیس سے زیادہ ٹیوشن پہ اسپینڈ کرتے ہیں پر منتھ. اینڈ وی وانٹڈ ٹو میک دس ان اے وے کہ اس کے اندر ایگزامینیشن پریپریشن, لیکچرز, جو بھی ہم چیزیں ڈال رہے ہیں وہ اتنی ہائی کوالٹی کی ہیں کہ بچوں کو ٹیوشن پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو پیرنٹس آر سیونگ اے ہیوج اماؤنٹ آف منی فرام ٹیوشنز اینڈ اسپینڈنگ اے فریکشن آف دیٹ آن دس پروجیکٹ.
اوکے رائٹ. اچھا نیہا, یہاں میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ اپنے اسی پلیٹ فارم پر ہمارے ڈفرینٹ جو ہے لوگوں سے ملاقات رہتی ہے. ہم کچھ پروگرامز ایسے کرتے ہیں جس میں ہم بچوں کو بھی یہاں پر بلاتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لوں گی لیکن میں یہاں ضرور ذکر کروں گی, کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن سے میں ملی اور وہ بہت پڑھے لکھے بچے, مطلب ہائی کوالیفائڈ پوزیشن ہولڈرز بٹ زیرو کانفیڈنس. وہ سامنے والے کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھا سکتے. ڈگریز بہت ضروری ہیں. ڈگری میں یہ نہیں کہوں گی ڈگری ہوتی ہے اصلی جعلی ہو یا نقلی ہو, لیکن اچھی اصلی ڈگری جو ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. لیکن جب بچے میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے, میں جب کنونس ہی نہیں کر سکتی, آپ دنیا بھر میں چلے جائیں, آپ کی ڈگری کے علاوہ جو آپ کا انٹرویو ہے, جو آپ کا کانفیڈنس ہے, اس کے نمبر سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا اس پر بھی آپ لوگ کام کریں؟ بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اسپیشلی اب ان دس ڈے اینڈ ایج یہ ٹرینڈس بالکل چینج ہو رہے ہیں. سو ایون کمپنیز لائک گوگل وہ کہہ رہی ہیں وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور ڈگری, ہم آپ کو آپ کی اسکلس پہ جج کریں کہ ہاؤ کمپیٹنٹ آر یو ایز اے پوٹینشیل امپلائی. تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی اس پہ کام کریں. میں نے پہلے مینشن کیا تھا کہ ہم بچوں کی چیز سکھا رہے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, پبلک اسپیکنگ, کہ وہ کراؤڈ کے سامنے کیسے بات کر رہے ہیں, آئی کانٹیکٹ, دیز ویری ویری امپورٹنٹ اسکلس. ہم ان پہ سیپریٹ کورسز کرا رہے ہیں جن کے بچوں کو سرٹیفکیٹس ملیں گے وچ آر UK اٹیسٹڈ. اینڈ کافی ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں کہ جن کی ہم لوگ سپورٹ لے رہے ہیں اس چیز کے اندر. سو دی UN ورلڈ فوڈ پروگرام از ون سچ آرگنائزیشن جو بیسکلی ایکنالج کری ہمارے پروگرام کو اور کہہ رہی ہے کہ دس از ویری ویری بینیفیشیل فار اسٹوڈنٹس. اچھا رائٹ. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے, میں ویسے ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ لوگ اسٹوڈنٹ کو سکھا رہے ہیں, ایک الگ جو ہے وہ رہتے ہوئے ایک اپنے پروگرام کو ڈیزائن کر کے, اگر ہم اپنے ٹیچرز کو ہی اس طرح ٹرین کر دیں کہ کیونکہ ماشاء اللہ سے جو ٹیچر ہیں, جو پاکستان کا جو استاد ہے, جو پاکستان کے مختلف حصوں میں یا مختلف اسکولز میں ہے, تو پھر شاید اس سے ہم ہر بچے تک وہ نظام پہنچا سکیں گے, وہ کانفیڈنس, وہ تعلیم, وہ نظام, وہ ٹیکنالوجیز, وہ ایڈوانس سسٹمز جو آپ لوگ چاہتے ہیں. پھر شاید جو نہیں بھی فیس پے کر سکے گا, جب استاد کو پتہ ہوگا تو وہ سب چیزیں بچوں تک ڈیلیور کر سکے گا. تو اس طرف بھی کام ہو رہا ہے. جی ہو رہا ہے, کیونکہ جب ہم لوگ یہاں پہ انیشلی اسکول سے بات کر رہے تھے, ہم لوگ اپنی ریسرچ کر رہے تھے, تو اسکولز یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کی ٹیچرس کو بھی ٹرین کریں ٹو کائنڈ آف اپ گریڈ دیئر اسکلس. تو ہم لوگ اس ایریا پہ بھی کام کریں. ہم لوگ راؤنڈ دا ایئر جو ہمارے پارٹنر اسکولز ہوں گے جن کو پورٹل پرووائڈ کیا جائے گا, ہم ان کی سارے ٹیچرس کو ٹرین کریں گے تھرو آؤٹ دا ایئر on different skill topics, on how to use the portal, on how to use it effectively with students. ٹھیک ہے, تو ہم ڈیفینیٹلی اس ایریا میں بھی بہت کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. جب آپ کا استاد جو ہے اب وہی بہتر طریقے سے جان سکے گا, تو اب آپ کے کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو اچھے سے ڈیل کر سکیں گے, اور جب استاد اچھا ہوگا تو پھر شاگرد بھی اچھا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نیہا سے کچھ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, اور ہمارے ساتھ نیہا سید موجود ہیں جو اس وقت کام یہ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جو پرائیویٹ اسکول سیکٹرز ہیں ان میں اس طرح کا سافٹ ویئر انٹروڈیوس کرایا جا سکے کہ بچے جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجیز کو سمجھ سکیں, جس میں کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہے, دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ انہیں پتہ ہو, اور جب وہ کمپیٹ کریں کہ انٹرنیشنل لیول پر تو وہ کسی سے کم نہ ہوں. کیونکہ ہمارا ایک نصاب ہے, اگر میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کروں تو شاید بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے, اس میں اتنی تبدیلی بھی نہیں کی جاتی. لیکن یس, پرائیویٹ سیکٹر اپنے بچوں کو جو اسکولز کے جو سسٹم ہے اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح کا تیار کرایا جائے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کر سکے. بٹ میں اگر نیہا بات کروں جو آپ لوگ سافٹ ویئر انٹروڈیوس کرا رہے ہو, اس میں تو بچہ اگر ہمارا آج یہاں پر تیار ہوتا ہے تو وہ کل کو انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کرنے کو ریڈی ہے. یس ایبسلیوٹلی. بلکہ جو بچے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, اب جاب کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ ایک فاؤنڈیشن دے, ویری ویری اسٹرانگ فاؤنڈیشن, کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی اسکلز اور ایک بہت سالڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن از ویری امپورٹنٹ. تو ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ بچے کے صرف گریڈز امپروو نہ ہوں لیکن وہ انٹرنیشنلی بہت کمپیٹنٹ ہو جائے ہر چیز کے اندر. اس کو ایکسیپٹنس میں پرابلمس نہیں ہوں گی, یونیورسٹیز کے اندر جاب مارکیٹ میں پرابلمس نہیں ہوں گی. ایون اف یو وانٹ اسٹڈی ان پاکستان, اس کو یہاں پہ بھی مطلب obviously he's going to get a better response from universities and employers and so on. Exactly. بٹ نیہا مجھے تو اسی بات کی بہت تکلیف ہے کہ یہ جو او لیولز, اے لیولز, پھر یہ میٹریکولیشن والی ایجوکیشن ہے, یہ تمام جو ہے نا نظام, یہ ایک نظام ہونا چاہیے تعلیم کا ہر شخص کے لیے. اس میں
میں بلکہ اپنے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو ہماری جو ریاست ہے, جو ہماری حکومت ہے, اس کو جتنا بھی بجٹ لگانا پڑے آپ ضرور لگائیں, اور اپنے بچوں کو, آپ اپنے مستقبل کو ایک کانفیڈنس دیں. جب آپ ان کو تعلیم ہی نہیں دیں گے تو آپ ان کو شعور کیسے دیں گے, اور آپ اپنے آنے والے کل کو کیسے بہتر کر سکیں گے. اور ڈیفینیٹلی آپ بھی مختلف پلیٹ فارمز پر جو ہمارے وزیر تعلیم ہے, شاید ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی ہے ہوتے ہوئے؟ ابھی تک میں نے کوئی ڈیولپ اس سیکشن میں ہوتے ہوئے دیکھی نہیں ہے, لیکن دا منسٹر آف ایجوکیشن مسٹر جان مہتاب حسین از کمنگ ٹوڈے ٹو آر لانچ, اور وہاں پہ مطلب ان سے بات چیت ہوگی اس ٹاپک کے اوپر, بیکاز یو رائٹ لائک دیر ڈیفینیٹلی الاٹ آف ڈفرنٹ ٹائپس آف بورڈز اینڈ ڈفرنٹ ٹائپس آف سسٹمز, لیکن ان سب کے بیچ میں ایک پیرلل ہے, اور وہ اسی طرح کی اسکلز, ریئل ورلڈ اسکلز جو ہیں وہ ان کا سورٹ آف ایک پیرلل گراؤنڈ ہے جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ مطلب جس طرح سے ہماری پہلی بات ہو چکی ہے, مطلب گورنمنٹ آف سندھ سے, منسٹر سے اینڈ سو آن, ان سب نے بہت پازیٹیولی اس چیز کو ریسیو کیا ہے. اب obviously going back and sort of incorporating this within the curriculum takes time, لیکن this is a good starting point for that. رائٹ. اچھا, یہاں یہ جو ایک سسٹم ہے جس پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں, میں اس پر دوبارہ سے بات کروں گی, اور میں چاہوں گی کہ اس پر مزید کام کیا جائے, کیونکہ اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں, انشاءاللہ بھی آپ لوگ کراچی میں, اس کے بعد آپ لوگ مختلف شہروں میں جاؤ گے, تو اسلام آباد ہے, لاہور ہے, ہم بڑے بڑے شہروں کو تو کیٹر کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں ہمارے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر بھی آپ کو بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں, بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر. ابھی اگر میں پنجاب کی بات کروں تو وہاں پر بھی جو پوزیشن ہولڈرز بچے ہیں, وہ ان کے پیرنٹس کے پاس اتنے فائنینشلی اتنے وہ اسٹرانگ نہیں تھے, لیکن بچوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں. لائٹ نہیں ہے, دوسرے مسائل ہیں, انٹرنیٹ ایکسیس بھی نہیں ہے کہ آپ جا کر جو ہے وہ ایک آن لائن جا کر آپ تمام تعلیم کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو آج نیہا یہاں بیٹھی ہے. نیہا, مجھے بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں, تو اس کے لیے مجھے انٹرنیٹ ایکسیس کی بھی ضرورت ہوگی, تو کچھ ایسا کرو کہ ہر جگہ پر یہ چیز پہنچ سکے. بالکل, ہم لوگ اس پہ کام کریں, کیونکہ آبویسلی اگر ہم پاکستان یہ چیز لے کے آ رہے ہیں تو یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے کہ ناٹ ایوری ون ہیز اے لیپ ٹاپ, ناٹ ایوری ون ہیز انٹرنیٹ ایکسیس. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جن اسکول سے ہم کام کر رہے ہیں ہم ان کے انفراسٹرکچر پہ کام کریں. جن کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں ہم انہیں وہ پرووائڈ کریں, جن کے پاس انٹرنیٹ کنیکشنز نہیں ہیں ہم انہیں وہ پرووائڈ کریں. جو ہم نے یہ پورٹل ڈیزائن کیا تھا تو ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ایون دا لوئسٹ انٹرنیٹ کنیکشنز پہ یہ بہت فاسٹ چلے گا. سو وی آر ٹرائنگ فرام آور اینڈ ٹو اکاموڈیٹ دا کائنڈ آف نیڈس آف پاکستان ایز اے کنٹری ان ٹرمز آف اٹس لمیٹیشنز اینڈ سو آن. ہوپ فلی آپ کامیاب ہو انشاءاللہ, اور جن کی سپورٹ آپ کو چاہیے وہ تمام ادارے بھی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر سکیں, اور یقیناً جو پاکستان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور آپ کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہاں, یہ نیہا کی بھی ذمہ داری ہے, یہ میری بھی ذمہ داری ہے ایز اے پاکستانی کہ میں اپنے حصے کا کام ضرور کروں. لیکن نیہا, جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہماری اپنی بڑی امیجیٹ فیملی ہے, ہمارے اپنے بڑے بہت سارے گولز ہوتے ہیں. میں خود اپنی لائف میں بڑی لگژریز چاہتی ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, لیکن پھر یہ اتنی ٹینشنز والا کام, اس سے بھی میں بات کرنی پڑے گی, اس سے بھی بات کرنی پڑے گی, یہ تمام چیزیں, یہ کیوں سوچا کہ لائف میں اس طرف جاؤں اور اس پر کام کروں؟ ایکچولی مجھے شروع سے ایجوکیشن کا پیشن تھا. آئی ہیون ڈن اینی تھنگ ایلس ایکسیپٹ فار ایجوکیشن. جب میں یونیورسٹی میں پڑھی تھی آئی وینٹ ٹو اسٹینفورڈ ان کیلیفورنیا, اور وہاں پہ انہیں کا ایک نرسری اسکول ہے, تو میں چھوٹے بچوں کا ریسرچ کرتی تھی. آئی وانٹڈ ٹو ہمارے سے ڈفرینٹ کیسے ہیں. ٹھیک ہے. تو دس از بن مائی پیشن آل along and I was very lucky alhamdulillah with my parents and my husband. I've got a very very incredible amount of support. Like وہ چاہتے کہ میں اسی فیلڈ میں آگے جاؤں اور کام کروں. And once you have that support system, it's very easy for you to kind of achieve your goals. اگر وہ support system نہیں ہوتا تھوڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن I didn't have that obstacle, so alhamdulillah I'm very lucky. Alright. تو آپ کسی بھی جو ہے وہ فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن یہ جو سپورٹ سسٹم ہے نا لائف میں, یہ آپ کو آگے بڑھنے کی بڑی امید دیتا ہے. اور جو ہم بار بار بات کرتے ہیں, میں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے بے شمار بات اس جملے کو دہرایا ہے کہ جو آپ کے گھر کی بیٹیاں ہیں نا, آپ ان کے لیے وہ جہیز کا ٹرنک رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو تعلیم دیں, ان کو اچھا کھلائیں, کیونکہ تعلیم ہوگی تو اپنی زندگی میں اچھے بہتر فیصلے کر سکیں گی. اس لیے نہیں کہ نوکری کرنی ہے, اس لیے کہ آپ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکیں گی, اور ان کو اچھا اس لیے کھلائیں تاکہ وہ اچھی نسل کو آگے چلا سکیں اور وہ مضبوط اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں. نیہا, یہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہو, اس میں جب ہم بات کرتے ہیں نا پاکستان میں ایجوکیشن کی, تو یہاں پر یہ بڑا سلسلہ ہے کہ اگر جب آپ ٹریول کرو گے پاکستان میں, مختلف حصوں میں جاؤ گے, تو وہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بچیوں کو صرف 5th کلاس تک یا میٹرک تک ایجوکیشن دی جاتی ہے, اس کے بعد ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا, بٹ وہ پڑھنا چاہتی ہیں, وہ چاہتی ہیں. تو کیا سوچتی ہو اس ایک کلاس کے بارے میں جو پاکستان میں بستی ہے؟
جی جیسے میں نے آپ سے پہلے مینشن کیا تھا، ابھی جب ہم جیسے پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ کام کریں، جب ہم فارورڈ بیٹھ کے پبلک اسکولز اینڈ گورنمنٹس میں کام کریں گے، سو دیٹس آبویسلی دا گول کہ جو لڑکیاں ہیں ان کو سورٹ آف ہیو لائک یونیورسل ایکسیپٹنس ان اسکولز اینڈ ایٹ لیسٹ پرووائڈ دیم ود دا بیسک اماؤنٹ آف اسکولنگ، اینڈ دین اس کے بعد وہ خود ہی اتنی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن اینڈ جابس خود کرنا شروع جاتی ہیں. کیونکہ جیسا آپ نے مینشن کیا لائک لڑکیوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے، لائک ود ان پاکستان وی ہیڈ بینظیر بھٹو، وی ہیو شمین چنوئے عبید who's like a Oscar winner, we have Malala. There's an incredible amount of talent جس کو repress کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. But that's obviously like a mentality, it's a mindset that needs to be changed over time. If we have support from the government and like the various entities, so it can be changed over time, I'm sure. Right. اور اب تو ہر فیلڈ میں جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے لڑکیاں جو ہیں وہ خواتین کام کر رہی ہیں، اور جب میں خود ان سے ملتی ہوں، ان کو دیکھتی ہوں تو آئی فیل سو پراؤڈ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے بھی ان سمجھدار میں پھر کہوں گی کہ پاکستان کے ان مردوں کی سپورٹ ہے جو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی وائفس کو جو ہے وہ آگے بڑھا کر خوش ہوتے ہیں. اور یہ اچھی بھی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور وہ اپنے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر سکیں. اچھا، ابھی پاکستان میں یہ جو چیز آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہو، ابھی تو یہ اسٹارٹنگ ہے، بالکل اٹ ول ٹیک ٹائم، ابھی اس میں ٹائم لگے گا ان تمام چیزوں. تو آج آپ لوگوں کا لانچ ہے اس چیز کا؟ جی آج ہمارا لانچ ہے. بیسکلی آج ہمارا پرپز یہ ہے کہ جو ہم نے بہت اسکولس کو انوائٹ کیا، لائک ایس دا منسٹرز کمنگ، a lot of other officials from the government are coming. ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم اویئرنیس اسپریڈ کر دیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، دس از دی امپیکٹ، یہ اس کے بینیفٹس ہیں، اینڈ یو آل شوڈ بی اے پارٹ آف اٹ. اور ہمیں کافی اسکول سے آلریڈی وربل سورٹ آف ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے، یا کافی اسکولس وربلی ایکسیپٹ کر چکے کہ دس از امیزنگ، وی ریئلی وانٹ ٹو امپلیمنٹ دس ان آور اسکول. لیکن دس از لائک اے پلیٹ فارم فار اس ٹو ریچ آؤٹ ٹو ایوری ون. سب اسکولس کو بتانا چاہ رہے ہیں ہم کہ دس از اے پروڈکٹ اینڈ دس از وی آر ریڈی ٹو امپلیمنٹ دس ون ایور یو آر. اوکے. اچھا، پاکستان میں تو اب یہ چیز انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہے، اس کے علاوہ کیا مختلف ممالک میں بھی یہ تمام چیزیں اس وقت بچوں کے لیے ایکسیس میں ہیں موجود؟ جی بالکل. پاکستان ہمارا فرسٹ کنٹری، وی وانٹ ٹو اسٹارٹ پاکستان. اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا، اینڈ وی آر اسٹارٹنگ ود دیز کنٹریز and then we'll move on to sort of like the Middle Eastern countries. Okay, right. آپ نے پاکستان سے بھی اسٹارٹ کیا ہے. جی بالکل. سو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر جوائن کریں گے آپ کو سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین، اور ہمارے ساتھ نیہا سید موجود ہیں جو پاکستان میں ایک ایسا سافٹ ویئر انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہیں جس میں وہ کوشش بھی کر رہی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کرنے کے لیے وہ تمام ٹولز مل سکیں، وہ تمام اویئرنیس مل سکے جس سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو. تو اپنے حصے کا کام یہ کر رہی ہیں، باقی جتنی سپورٹ ملے گی اتنا یہ اس چیز کو عام کر سکیں گی اور اس کو آگے بڑھا سکیں گی. نیہا یہ بتاؤ خود کیسی اسٹوڈنٹ تھی؟ I was a very good student الحمدللہ. Okay. میرے پیرنٹس نے ایکچولی مجھے شروع سے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا گول ہے لائف پہ کہ تمہیں کوکنگ کرنی ہے، کلیننگ کرنی ہے. obviously that's a part of life and you have to do it. لیکن مجھے شروع سے یہ سکھایا گیا تھا کہ this is a university you have to go to, this is what you have to do in your life. تمہیں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جب سوسائٹی میں ڈفرینس تم کریٹ کر سکو، ایک امپیکٹ کریٹ کر سکو، لوگ نیہا سید کو جان سکیں انشاءاللہ. آئی ہوپ ون ڈے. بٹ تم شروع سے جب آپ کو یہ مائنڈ سیٹ سکھایا جاتا ہے تو یو وانٹ ٹو اچیو آل دوز اے اسٹارز، یو وانٹ ٹو ڈو دا بیسٹ یو کین ان اسکول اینڈ ان کالج and then so on. So alhamdulillah I was a very very good student. Okay. So بچپن بھی پھر اچھا گزرا یا بچپن اب تو ماشاءاللہ سے ایک بڑی کمپیکٹ پرسنالٹی، ایک کانفیڈنس، ہر چیز جو ہے وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے، یا شروع سے ہی نیہا اسی طرح کا تھا؟ نہیں، آئی تھنک ہر بچہ شروع میں لائک اس کو جب یہ اسکلس سکھائی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، تب وہ جا کے یو نو کمپلیٹ ہولسم پرسن بنتا ہے. ان دا بگننگ ایوری چائلڈ از دا سیم، یو نو یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور شیل، اور اس کو پھر سکھایا جاتا ہے کہ دس از دا وے یو کائنڈ آف اسپیک ٹو دی آڈینسز، دس از دا وے یو شوڈ اسپیک ان پبلک اینڈ سو آن. ڈریمز کیے وہ پورے ہوئے جو سوچا لائف میں، لائف نے اسی طرح چیزوں کو ڈیزائن کیا؟ الحمدللہ سو فار جو بھی میں نے سوچا تھا مجھے وہ ملا ہے. I wanted to go to the best university in the world, you know, and alhamdulillah I went to one of the best universities for my undergraduate studies. پھر میں واپس آئی، میں چاہتی میں کنسلٹنگ میں کام کروں کیونکہ میں اس سے بس اسکلز لینا چاہ رہی تھی، میں لرن کرنا چاہ رہی تھی، ایجوکیشن انڈسٹری میں کام کرنا چاہ رہی تھی. تو میں نے کچھ سال تک وہ کیا. And then now I feel like alhamdulillah I have everything I need to kind of do something on a bigger scale.
رائٹ ماشاء اللہ. سو اللہ نظر نہ لگائے کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لائف کو جیسے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں لائف بھی ان کے لیے وہ تمام چیزیں سامنے لا کے کھڑی کر دیتی ہے. لیکن جن کی لائف میں قدرت ان کے لیے فیصلہ کرتی ہے ان کی لائف بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ شاید وہ اپنے لیے کچھ زیادہ بہتر نہیں کر پاتے تو اللہ اپنے فیصلے ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ بتاؤ مجھے نیہا کہ ابھی ذکر کیا تھا کوکنگ کا اور کلیننگ کا, تو کچن میں آنا جانا رہتا ہے؟ نہیں تو میں آپ کو اپنے کچن کی ذرا سیر کرا دوں. نہیں, actually after I got married, and I got married a few months ago, میں نے خود بخود cooking شروع کر دی, and I think it's a part of life and it's a very beautiful thing as well to do stuff for your home and for your husband and for your family. تو مطلب مجھے بہت شوق ہے کہ میں گھر پہ بھی اتنی انوالو ہوں کہ جتنی کہ میں اپنے بزنس میں اپنے آفس میں ہوں. اچھا, کیا بنایا تھا جب کوکنگ کی تھی فرسٹ ٹائم؟ کیا خراب کیا تھا یا کیا بنایا تھا؟ ایکچولی آئی تھنک بینیفٹ یہ کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ بہت ہیلتھی کھانا کھاتے ہیں, which is good because that kind of food for me is easier to make. تو جو میں نے کچھ فرسٹ few things بنائی تھی, it was like fish, like steamed fish and kind of steamed vegetables and things like that. تو اس میں اتنا it turned out okay, کسی کا پیٹ خراب نہیں ہوا, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ٹھاک رہا. رائٹ. تو جو خواتین باہر کام کرتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کو بھوکا رکھتی ہیں, وہ گھر میں بھی کام کر سکتی ہیں. اور ایک کانسیپٹ ہے نا کہ اگر ایک عورت باہر نکل رہی ہے یا کام کری, کچھ لوگوں میں ایسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پھر وہ اپنے گھر کو نہیں سنبھالتی ہوگی. مجھے لگتا ہے جب آپ مینجمنٹ سیکھ لیتے ہیں نا, کیونکہ آپ کو ٹائم کی قدر آ جاتی ہے, آپ کو چیزوں کو مینج کرنا آ جاتا ہے, آپ کو اور ایک عورت تو بڑی اچھی بجٹنگ کرتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے گھر میں بھی کیسے کرنا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ باہر نکلنے والی عورت جو کام کرتی ہے وہ زیادہ اچھے سے گھر کو بھی مینج کر پاتی ہے؟ I completely agree with you. I think جب آپ باہر سے کام کرتے ہیں, تو آپ کو جو اسکلز آفس یا ورک پلیس سے ملتی ہیں وہ آپ اپنے گھر میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن having said that, it's definitely not easy دونوں چیزوں کو مینیج کرنا. لیکن آپ کو ایک بیلنس اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ how do I balance my work and my home, and that's not a very easy balance to accomplish. گوسپس کرنے کا بھی کم ٹائم ملتا ہے یا بچ جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے, اور آپ کے لائف کو دیکھنے کا کینوس بہت بڑا ہو جاتا ہے. وہ جو آپ ایک چار دیوار میں, بہت اچھی بات ہے, آپ ضرور آپ اپنے گھر پہ رہیں, اگر آپ کو اس طرح کا کوئی نہیں ہے ضرورت تو آپ ضرورت کی بھی کیا بات ہے, لوگ اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, کام کرتے ہیں. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہم گھر میں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں اس سے بہت بہتر دنیا میں چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور ہم اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں دے سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا پروفیشن ہے, اس کے علاوہ پیشن کیا ہے نیہا کا؟ اس کے علاوہ passion is traveling. Okay. I love to travel to new places and explore new places and so on. So کہاں جا کر سب سے اچھا لگا؟ I think we've been to a couple of very interesting places. One of the recent ones جہاں پہ ہم لوگ گئے تھے وہ Maldives سے. So my husband and I went to the Maldives. Right. اور جب ہم وہاں جا رہے تھے I was like, سب لوگ اتنی بولتے ہیں Maldives کے بارے میں, it's overhyped, کچھ ریئل میں ایسے ہی کوئی خاص نہیں ہوگا. But it really is heavenly, it's beautiful, it's out of this world, and that was one place that I really really loved. اچھا, آپ نے پاکستان کے ناردرن ایریاز دیکھے ہیں؟ دیکھے میں نے, سوات, کلام, جھیل سیف الملک, I've been to all those places. Okay. جی, تو آپ کو وہ کیسا لگا پاکستان کا؟ That's a different kind of beauty, and I think it's extremely beautiful. I think کافی لوگ ہیں جو وہاں پہ نہیں گئے, انہوں نے وہ ایریاز نہیں دیکھے ہیں, تو ان کو پتہ نہیں کہ پاکستان میں کس طرح کی بیوٹی ہے. But it's extremely beautiful and everyone should definitely go to the northern areas. I think my mom is planning a trip there soon with her sisters, کیونکہ وہ کہہ نہیں ہمیں بہت یاد آ رہا ہے, مری بور بن جائیں گے, سوات کلام جائیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا, نارملی ہوتا کیا ہے, ہم لوگ پاکستان میں ہی پلان نہیں کرتے اور پاکستان سے باہر جاتے ہیں. آپ جانا چاہیں, دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے, ہر جگہ پر اللہ کی خوبصورتی, اللہ کی قدرت کے نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. بٹ جہاں ہم رہتے ہیں, پہلے ہم اپنے ملک کے بارے میں تو جو ہے وہ جانیں. مجھے لگتا ہے کہ جو ایک ٹورسٹ کا ایک جو تمام سلسلہ طریقہ کار ہونا چاہیے ٹورزم کو آگے بڑھانے کے لیے, وہ ابھی تک ہم ڈیولپ نہیں کر سکے جو دوسرے ممالک نے کر لیا. ورنہ چیزیں ہمارے پاس بھی کم نہیں ہیں. آپ گئی ہیں تو آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا. I agree with you. I think ایسی بات نہیں کہ لوگوں کو شاید پتہ نہیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے. I think لوگ کیونکہ میڈیا میں, نیوز میں جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں, like political instability and you know it's like safety and so on. لیکن انشاءاللہ I'm sure in the future جب ہم لوگ ان پرابلمس کو overcome کر لیں گے, and I know انشاءاللہ we will one day, تو پاکستان will become a place where everybody would love to come and visit. اچھا نیہا, اگر آپ کو آفر آتی ہے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے, یا آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ کو شوق ہے, آپ سیاست جوائن کرنا چاہو, تو آپ کرنا چاہو گی؟ Inshallah, maybe in the future. I think right now تیار ہیں, مائنڈ میں ہے کہیں؟ Maybe. I think that's where you can make the real difference. I think کہ پاکستان اگر اپنے آپ کو like future میں change کرنا چاہتا ہے, تو جو future generations جو educated, جو باہر سے education لے کے واپس country میں آ رہی ہیں, that's the only hope
is when we have our youngsters come back with all their skills, experience and education and then sort of put that back. اور اگر آپ دیکھیں تو پالیٹکس اٹ سیلف یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور آپ اس سے جو ہے ایک بہتر معاشرہ ایک بہتر ریاست جو ہے وہ آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں. اب آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ اب آپ کے اوپر ہے. کہتے ہیں نا آپ ایک نائف ہے چھریا وہ آپ اس کو فروٹ کاٹنے کے لیے استعمال کر لیں آپ کسی کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال کریں یہ اب آپ پر ہے. تو چیزوں کا صحیح اور غلط استعمال انسان کے اوپر ہوتا ہے. تو نیہا پالیٹکس میں بھی آ سکتی ہے مطلب ابھی تو نہیں we're talking about the very very far future. اچھا چلیے اور اگر آپ کو ایکٹنگ کا موقع ملے تو آپ ایکٹنگ کرنا چاہیں گی؟ I don't think so. Why? میرا ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز میں. I think اچھا پالیٹکس میں ایکسپیرینس ہے اس کا مطلب ہے گھر میں پالیٹکس کرتی ہو؟ بالکل بھی نہیں but I think politics is a platform for change. Okay. لیکن acting is a platform for what? I don't know, it's not one of my passions or experiences or anything. ویسے ایسے ایکٹنگ اگر میں میڈیا کی بات کروں تو جو میڈیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تھرو پلیز یا تھرو پروگرامز جو ہے وہ معاشرے میں ایک اویئرنیس بلڈ کرتے ہیں. اب وہی بات ہے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کیسے کرتے ہو معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے. تو اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہے کہ آپ اگر اس چیز کو نہیں پرسو کرنا چاہتی. اچھا نیہا جو ہے ابھی تو ہم بڑا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ انوسینسی ماشاء اللہ بڑی اچھی پرسنالٹی ہے. غصہ آتا نیہا کو؟ نہیں مجھے غصہ نہیں آتا. یہ تو کسی اور سے پوچھنا پڑے گا. آپ کو کسی اور سے پوچھنا پڑے گا لیکن everyone in my family says that it takes a lot to get me to be angry. مجھے غصہ نہیں آتا. I think it's because میرے فادر کو بالکل غصہ نہیں آتا. کسی نے بھی آج تک ان کو نہیں دیکھا غصے میں. تو I think I picked that up from him. تو مجھے غصہ نہیں آتا ہے الحمدللہ. اچھا بہت کم لوگ ہوتے ہیں ویسے ایسے لیکن کہتے ہیں کہ تو انسانی فطرت ہے یہ تو اللہ نے انسان کو مزاج دیا نا غصہ بھی ہے پیار بھی ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں تو وہ ہے ہی نہیں ایسی بات نہیں. آف کورس once in a while ہر ایک بندے کو غصہ آئے گا لیکن it's like blue moon. Rarely ever. It takes a lot. مطلب بہت کوئی بڑی چیز ہوگی تو شاید مجھے غصہ آئے گا but otherwise like I keep my calm most of the time. It's really good. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جب پریکٹیکل لائف میں آپ آتے ہیں جب آپ کو ایکسپوجر اتنا بڑھ جاتا ہے تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا آ جائے. اور جس شخص کو یہ آ جاتا ہے نا کہ وہ ہر چیز کو ہر طرح کے ماحول کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ جاتا ہے آئی تھنک پھر کامیابی اس کا جو ہے وہ نصیب بنتی ہے کیونکہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. آپ نے اگر میں پوچھوں آپ وہاں پڑھی ہو اور یہاں آ کے آپ کام کر رہی ہو ویسٹ ورلڈ میں اور پاکستان میں جو مینلی ڈفرینس ہے وہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ To be honest, I think وہ مائنڈ سیٹ کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے کہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ اوپن ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں چینج مور ڈیولپمنٹ. اور یہاں پہ تھوڑا سا کہ نہیں جیسے لڑکیوں کو فار ایگزامپل نہیں پڑھانا ہے جاب نہیں کروانی ہے یا نہیں بچے ٹیوشن پہ ہی جائیں گے گھر پہ آن لائن ہی پڑھیں گے. تو ایک مائنڈ سیٹ کا تھوڑا ایشو ہے جو یہاں پہ آئی فیل لائک از دا مین ڈفرینس. لیکن اٹس ناٹ سم تھنگ جو چینج نہیں ہو سکتا ہے. آئی ایم شیور کہ اوور ٹائم جب یہاں پہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو آئی ایم شیور کہ یہ مائنڈ سیٹ ڈیفینیٹلی اوور ٹائم چینج ہوگا. اچھا اگر نیہا کو آپشن دیا جائے کہ یہاں کیونکہ آپ نے ایجوکیشن باہر سے لی ہے آپ نے اس سسٹم کو دیکھا ہے آپ اس سسٹم کو جانتی ہو اور اس میں کوئی بری بات نہیں یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کی اچھی بات ہے تو اس کو سیکھو. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ چیز ہمیں اپنی زندگیوں میں رکھنی چاہیے. نیہا اگر 3 چیزیں تبدیل کرنے کا موقع ملے آپ کو پاکستان میں تو آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ آئی تھنک جو میرا جواب ہوگا وہ بہت ایجوکیشن فوکسڈ ہوگا. ٹھیک ہے کیونکہ دیٹس بیسکلی مائی لائف رائٹ ناؤ اور وہ ضروری بھی ہے سب سے جی بالکل. سو آئی تھنک دا فرسٹ ول بی دا مائنڈ سیٹ بیکاز دیٹس اے بگر تھنگ. اس کے بعد آئی تھنک ٹیکنالوجی امپروومنٹ بہت زیادہ یہاں پہ میں کرنا چاہوں گی خود. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کوالٹی آف ایجوکیشن ان ٹرمز آف کریکولم اینڈ ٹیچرز اینڈ سو آن. ایگزیکٹلی. تو ایجوکیشن جو ہے اس کو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایجوکیشن بھی دیں آپ اپنے بچے کو کانفیڈنس جو ہے وہ بھی آپ اس کا بڑھائیں. بٹ یہ جو نصاب کا سلسلہ یہ جو ایجوکیشن جو ہے الگ الگ یہ اس پہ کام ہونا چاہیے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ رائج ہو. میرے خیال سے اگر آپ باہر دنیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایسے سلسلے نہیں ہیں آپ کو ایک بہتر تعلیم جو ہے وہ ملتی ہے. اچھا نیہا ابھی جب آپ اسکولس گئی ہو آپ نے وزٹ کیا ہے یہاں اسکولس میں تو آپ جو ابھی ایجوکیشن کا سسٹم دیکھ رہی ہو ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں ان معاملات میں؟ آئی ڈونٹ تھنک ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. آئی تھنک جو ہمارا ایڈوانٹیج ہے کہ ولنگنیس ہے. لوگ چاہتے ہیں اسکول اونرز مینجمنٹ ٹیچرس چاہتے ہیں کہ چینج آئے ہمارے پاس تاکہ ہم ایکسیپٹ کریں. تو آئی تھنک رائٹ ناؤ ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں نہیں لیکن جو ان کی ولنگنیس ہے دیٹس ان پلیس. دے وانٹ ٹو چینج اینڈ دیٹس دا بگیسٹ تھنگ آئی تھنک.
رائٹ. اچھا میں اگر یہاں پر بات کروں ان تمام لوگوں کی, یہ تو اب سارا بورڈ اور یہ او لیولز اینڈ اے لیولز یہ تمام چیزیں ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہو, لیکن اس سے پہلے لوگ جو ہیں جنہوں نے بہت ترقی کی, جنہوں نے بہت نام بنایا, یا جنہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ انوینٹ کی جو آج ہم جن کو استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے ہیں, انہوں نے تو اتنے بڑے بڑے سسٹمز میں نہیں پڑھا تھا, لیکن وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو اتنا پیشن ملتا تھا کہ وہ آج اپنا نام بنا آگے جانے کے بعد. یہ سسٹمز تو نہیں تھے لیکن ان کے پاس تعلیم بھی تھی اور تربیت بھی تھی. آج تعلیم ہے مہنگی لیکن تربیت نہیں ہے. نیہا اس پہ کیا کہو گے؟ I think I'm going to say something my mom always says, and she says that it's the fire. ہر ایک بندے میں ایک انڈیویژول فائر ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہاں تک پہنچنا ہے, آئی نیڈ ٹو اچیو دس گول. اینڈ آئی تھنک جو بھی انوینشنز یا جیسے آپ کہہ رہی مائلسٹونز اچیو کیے گئے وداؤٹ ٹیکنالوجی اینڈ سو آن, وہ اس بندے کی انڈیویژول اپنی ڈرائیو تھی, اپنا پیشن تھا کہ میں یہ کروں گا. اینڈ یو ہرڈ دیٹ سیئنگ جب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ چاہیے ہوتی تو کوئی دنیا آپ کے لیے انسپائر کر کے وہ چیز اچیو کرتی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ اٹ از, اٹس یور انڈیویژول فائر. رائٹ. تو اب جو ہے اور زیادہ بہتر ماحول ہے کہ اب آپ جو سوچتے ہو, جو آپ چیز انوینٹ کرنا چاہتے ہو, اس میں آپ کو ٹیکنالوجی بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ اتنے کریٹو تو ہو. آج بچے کو ہر طرح کی لگژری مل جاتی ہے تو وہ سوچتا ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے مجھے اپنے اس مائنڈ کو اتنا استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور وہ نہیں کرتا, وہ نہیں تمام چیزوں میں جو ہے وہ لگا رہتا ہے. لیکن نیہا ڈو یو تھنک کہ آج ہم تربیت کو بہت لیک کرتے ہیں؟ پہلے یہ تعلیم و تربیت کا لفظ یہ جو ایک ساتھ آتا تھا, اب تعلیم ہے لیکن بچوں کو بہت ساری سوسائٹی کے ایسے نارمز ہیں جن سے وہ آگاہ نہیں, کیونکہ تربیت نہیں ملتی. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, دیر از اے ڈیفینٹ کنیکشن بٹوین تربیت اور تعلیم. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ مسنگ ہے. آئی تھنک تھوڑی سی اویئرنیس کم ہے. ایسی بات نہیں کہ پیرنٹس مطلب غلط تربیت دے رہے اپنے بچوں کو. ایوری پیرنٹ یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بیسٹ کر رہا ہوں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اویئرنیس کم ہوتی ہے. پیرنٹس کو خود نہیں پتہ کہ واٹ کائنڈ آف ریسورسز ہیں یا کس طرح کی ایجوکیشن بیسٹ ہے. تو جب یہ اویئرنیس انکریز ہوگی تو وہ آٹومیٹک کنیکشن بٹوین تربیت اور تعلیم بھی اسٹرانگ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ جو ہم پیرنٹس اور ٹیچر میٹنگس کر رہے ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ منتھ میں یا کبھی کوارٹرلی کچھ ایسی کلاسز بھی ہونی چاہیے, ایسے سیشنز بھی ہونے چاہیے جہاں آپ پیرنٹس کو بھی بلا کر ان کو بھی بتا سکو کہ بچوں کی سائیکی کو آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو اب ایک اسپیس آ گیا ہے بچوں میں اور والدین کے بیچ, کیونکہ ہم نے اتنی جلدی ترقی کی ہے, 10 سال میں ایک دم سے ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, تو یہاں پر اس فرق کو بھی ہمیں ختم کرنا پڑے گا. نیہا تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں, بہت اچھا لگا, اینڈ آل دا بیسٹ. ہم آپ کو بہت ساری جو ہے وہ میں آپ کو کامیابی حاصل ہو. اور آپ لوگوں سے بھی یہی دعا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز کی جائے تو آپ لوگ اس میں اپنا بھی کردار ادا کر سکیں, اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں اور اس کے بعد انہیں اوپن چھوڑ دیں. وہ جو بھی اپنی زندگی میں بہتر کرنا چاہتے ہیں انہیں موقع دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. جاتے ہوئے ایک آواز, ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.